فاتحہ کا اور شروع بقرہ کا ان کی مناسبت، جب اللہ سے ہم نے دعا مانگی، ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اس سوال کو قبول فرمایا اور کہا کہ ذالک الکتاب خذ ما سألت من الہدایۃ، یہ ہے اصل میں وہی پہلی وجہ، کیونکہ یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس بات سے کر کے وہ علیحدہ میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، وہ پہلی وجہ کہ پہلے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، کہنے لگے وہ ہدایت مستقیم مانگتے ہو نا، وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرت مولانا تھانوی نے اس خصوصی انداز میں بیان کر دیا، چیز وہی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں دعا مانگنی سکھائے کہ یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کی طرف سے دعا ہوئی کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، اس کے جواب میں اللہ پاک نے قرآن رکھ کر فرمایا یہی تو وہ ہدایت اور رہنمائی مجسم ہے جس کی درخواست تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، وہ کون سی بھائی؟ وہی کتاب جس کی بشارت ہم پہلی کتابوں میں دیتے آئے ہیں، وہی کتاب جو ہم نے تورات میں بھی لکھا تھا، اور استثناء ایک حصہ ہے نا تورات کا، تورات کے حصے میں نے آپ کو بتائے تھے صبح سویرے، ان میں سے ایک حصہ استثناء ہے۔ استثناء کے اندر آگے باب ہے، بابوں کے اندر آیتیں ہیں، 18واں باب 18ویں آیت، استثناء حصہ جو تورات کا ہے اس کا 18واں باب 18ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ میں یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں جی؟ اسماعیلی، وہ اسرائیلی یہ اسماعیلی، مگر میں لکھا ہوا اسی طرح ہے، میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی اسماعیلی، ان میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، تجھ سا، تیرے جیسا، یعنی جیسے تو صاحب شریعت نبی ہے ایسے وہ بھی صاحب شریعت نبی ہوگا، تجھ سا، جس طرح تیرے اوپر احکام، حدود، قصاص وغیرہ اور جہاد کا حکم سب کچھ ہے، اس پر بھی یہی ہوگا، حدود، قصاص، تعزیرات وغیرہ سب ہوں گے، اور پھر حکم جہاد کا بھی ہوگا اس کے لیے۔ تجھ سا نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، تیرے منہ میں اپنا کلام میں نے نہیں ڈالا، میں نے اوپر سے تسلیاں بھیج دی، اور اس میں تسلیاں اوپر نہیں بھیجنے کا، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جبریل علیہ السلام آئیں گے، وہ کلام جو ہے نا وہ حضرت کے منہ میں سے نکلے گا، وہ دل میں ڈالے گا، جبریل علیہ السلام دل سے پھیلو، منہ سے نکلے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام منہ سے نکال رہے ہیں، اپنا کلام منہ میں ڈالے گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ٹھیک ہے جی، جو میں اسے فرماؤں گا وہ سب کچھ ان سے فرمائے گا، یہ وہی کتاب ہے۔ اور الکتاب جو ہے نا یہ معرفہ، ذالک بمعرفہ، یہ حسر کا فائدہ دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کتاب جو آنی ہے نا وہ یہی کتاب ہے، اور کتاب کوئی نہیں، اور کتاب کوئی نہیں، باقی کتابیں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے کہ ان کو کتاب کہا جائے، کیونکہ کامل کتاب یہی ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ دلیل ہے اس کے من جانب اللہ کتاب ہونے کی۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ ذالک الکتاب ہوئے قضایا کے آسات و اماہا، قضیہ فطریہ، کہ کامل کتاب ہے، یہ یہیں سے کیوں کہ کامل جو ہوئی تو کامل کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور تو کہیں انسان تو خود ناقص ہے کہ کتاب کامل کیسے کرے گا، یہ کامل کتاب ہے، مکمل اکمل کتاب ہے، خدا کی طرف سے ہوئی۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ ہے، یہ بھی قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہو گئی، دلیل نمبر 2، کہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہو سکتا، تردد نہیں ہو سکتا، کوئی اضطراب، بے قراری نہیں
سکتی کسی کو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اضطراب نہیں، کوئی تردد نہیں. انسان کو یقین ہو جاتا ہے جب یہ کتاب پڑھتا ہے واقعی یار یہ انسان کی کتاب تو ہے نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تأمل کا ما ان تأمل تم ہاں جی. تو اگر تم تأمل کرو گے اس کے اندر پھر تم اس کے اندر اختلاف نہیں کر سکتے، بلکہ تم یقین کر لو گے کہ واقعی یہ من جانب اللہ ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو ریب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تردد کے معنی ہوتے ہیں. تردد، اضطراب، بے قراری. اضطراب، بے قراری. تمہیں کچھ ہو دل میں بے قراری ہو کہ پتہ نہیں ہے بھی سی یاری، یوں ہی دل کے اندر خودکشی ہو یا خودکشی نہیں ہو سکتی. لا ریب فیہ. تیسری دلیل یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ہدی للمتقین، یہ رہنمائی کرنے والی ہے مکمل، کامل، مکمل، اکمل طریقے سے. ہدن زید العدل ہے کہ نا، زید العدل یعنی عدل کر 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 کے گویا کہ مجسم عدل بن گیا. اسی طریقے سے یہاں ہدایت دے 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 کے گویا کہ مجسم ہدایت ہو گیا. مگر اس سے فائدہ کس کو حاصل ہوگا بھائی؟ فائدہ حاصل ان کو ہوتا ہے للمتقین، جو منیب ہوں. متقین کے معنی منیب، جو منیب ہوں، ضد سے پاک ہوں، تکبر سے پاک ہوں اور توجہ کریں باقاعدہ، ان کو یہ رہنمائی بڑی بڑی کرے گی. اس واسطے تم بھی منیب بنو، ضدی نہ بنو، معاند نہ بنو، ورنہ وہ جو آنے والا ہے نا دعویٰ، وہ تیسرے رکوع کے شروع میں جو آئے گا دعویٰ، اس دعویٰ کے سمجھنے میں تمہیں پھر قصور ہوگا، دعویٰ نہیں سمجھ سکو گے صحیح. اس واسطے کر کے میں ابھی سے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کامل، مکمل، اکمل ہے اور یہ من جانب اللہ ہے. اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی اس میں اضطراب نہیں، پریشانی نہیں، خودکشی نہیں. میری مجسم ہدایت ہے، مگر اس سے فائدہ اسی کو ہوگا جو منیب ہوگا. اس واسطے منیب بنو. میرا دعویٰ آنے والا جو ہے نا منیبوں کو سمجھ آئے گا، ضدیوں کو سمجھ نہیں آنے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ کوئی کہتا ہے پھر اس کتاب کا کیا فائدہ ہوا؟ کتاب تو وہ ہونی چاہیے سب کے لیے، جو ڈوبتے کو جو نکال لے گا کمال تو اس کا ہے، جو پہلے نکلا ہوا اس کو نکالنے کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی یہ ایک محاورے کی بات کہی گئی ہے، ایک محاورے میں بات کہی گئی ہے. جیسے کہ سورج جو نکلتا ہے وہ کسی سے چھپا رہتا ہے، سب کے لیے سورج نکلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں سورج طلوع ہو تو اس ہندوستان کے کسی خطے میں سورج طلوع ہے تو ہندوستان کے ایک خطے میں سورج جو ہے نا وہ نہیں وہاں طلوع ہوتا، یا اندھوں کے لیے نہیں ہوتا سورج طلوع ہوتا اور آنکھوں والوں کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے. کیوں جی؟ سورج طلوع ہو رہا ہے، آنکھوں والے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو اندھے ہیں ان بیچاروں کو کیا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عرب لوگ محاورے میں کہتے ہیں قد تبین الصبح لذی عینین، قد تبین الصبح لذی عینین. صبح جو ہے وہ نکل آئی ہے مگر دو آنکھوں والے کے لیے. جس کی دو آنکھیں ہیں نا ان کے لیے صبح نکل آئی ہے. او بھائی آنکھوں والوں کے لیے جو اندھے ہیں بیچارے وہ ان کے لیے صبح نہیں نکلی. صبح تو نکلی سب کے لیے ہے مگر فائدہ آنکھوں والے اٹھاتے ہیں، اندھے نہیں فائدہ اٹھا سکتے اسے، چمگادڑ نہیں فائدہ اٹھا سکتی اسے. ہاں چمگادڑ نہیں فائدہ حاصل کر سکتی، دوسرے فائدہ حاصل کرتے ہیں. چمگادڑ نہ بنو، لہذا چمگادڑ نہ بنو، انسان بنو. قد تبین الصبح لذی عینین. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بات تو ہو رہی تھی کتاب کی، یہ کامل، مکمل، اکمل کتاب ہے. اس کو 3 دلائلوں سے ثابت کیا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کے بعد آیا متقین کا ذکر آ گیا نا، تو متقین کے ذکر کے ساتھ متقینوں کی صفت بھی خدا نے بیان کر دی، کیونکہ یہ ہے منعم علیہم. منعم علیہم
پہلی قسم ہے انسانوں کی ہدایت یاب اور منیب گروہ کے خصوصیات. ایک تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو مان لیتے ہیں بن دیکھے، دل سے مان لیتے ہیں. غیب کے معنی دل کی بھی ہے، بیضاوی نے لکھا ہے غیب سے مراد دل سے مان لیتے ہیں. غیب کا معنی وہ جو کہ عقل و حواس سے بالا تر ہو، یعنی وہ چیزیں جو خدا نے بتائی ہیں مگر ہماری عقل وہاں کام نہیں کرتی، ہمارے حواس میں وہ چیز نہیں آتی، جیسے جنت اور دوزخ، عذاب قبر اور صراط اور نامہ اعمال کا تلنا، سوال منکر نکیر کا، ٹھیک ہے نا جی، منکر نکیر، یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، نہ ہمارے آنکھوں میں آتی، نہ آواز ہے، کچھ نہیں. یہ ہمارے عقل و حواس سے بالا تر چیز ہے، مگر چونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہیں یہ چیزیں، ہم نے آمنا وسلم ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی. قبر کا عذاب برحق ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی، عذاب قبر کا برحق ہے، ہماری سمجھ میں آوے نہ آوے. منکر نکیر سوال کریں گے جی اس میت کو اٹھا کر کے، بالکل برحق ہے جی، وہ جواب دے گا بالکل برحق ہے جی، حالانکہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے تولیں گے، بالکل ٹھیک ہے جی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیسے تولیں گے، پر ہمارا ایمان ہے والوزن یومئذ الحق. اسی طریقے سے ہمارے فرشتے جو ہیں دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال. کون ہے؟ کوئی بھی نہیں لکھ رہے ہیں، خدا نے فرمایا بھائی. اچھا پھر ہمارا ایمان ہماری سمجھ میں آوے نہ آوے، ٹھیک ہے جی، فرشتے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کام لیتے ہیں، ہمارے کانوں سے ہے جی دور بھی ہے، مگر دیکھو وہ یہاں بیٹھے، ہمارے کان یہاں ہیں، یہ کان نہیں سنتا تو یہ والا سن لیتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو یہ کان نہیں سنتا، اور یہاں جو فرشتہ بیٹھا یہ سن لیتا ہے. ہمارے لیکن آپس میں باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور ہمیں ان کا ہے جسم، مگر دیکھو ہمیں جسم وہ نظر نہیں آتا. جیسے ہوا جسم ہے کہ نہیں، ہوا تمہیں نظر آتی ہے، ہوا بھی تو جسم ہی ہے نا، فرشتے بھی جسم ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نظر کمزور ہے نا جی. تم کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ چیزیں بتائی ہوئی جو ہمارے عقل و حواس سے بالا تر ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، یہ خصوصیت ہے اس منیب کی، اس گروہ کی، منع والے گروہ کی خصوصیت یہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، اپنے خالق سے دل کا گہرا تعلق جس کا ظہور پابندی نماز کی صورت میں ہوتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس پر پکے رہتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. من بازیہ ہے، یہ تیسری صفت ہو گئی متقین کی. کچھ تھوڑا تھوڑا، یوں مانا کرو تھوڑا تھوڑا ان چیزوں میں سے، ماں بھی عموم ہے، تھوڑا تھوڑا ان چیزوں میں سے جو ہم نے دے رکھی ہیں ان کو، وقتاً فوقتاً ان کو عادت ہے، ينفقون اپنے ہاتھ سے نکالتے رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نکالتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہے یہ استمرار. ہمیں ایک نہیں ایک دفعہ دے دیا زمان ختم، اپنے ہاتھ سے نکالتے رہتے ہیں. جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، ان کو ہم نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ وقتاً فوقتاً غریبوں مسکینوں کو دیتے رہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا، یہ نہیں کہ سارے ہی دے دیتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں بوقت ضرورت. ہاں جی، بقدر ضرورت دیتے رہتے ہیں. علم دیا ہے، علم بھی دیتے رہتے ہیں لوگوں کو وقتاً فوقتاً، جہاں ضرورت ہوئی، جہاں کسی نے کوئی غلط بات کی اس کو سمجھا دیا، یا کسی نے پوچھا تو بتا دیا، ٹھیک ہے نا، علم دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، گٹھڑی اٹھانی ہے، نہیں اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، زور دیا ہے تجھے، تو تو اس کی گٹھڑی اٹھا کر کے آپ اس کے مکان پہ پہنچا دیں.
یہ بھی اس میں آ گیا. مما رزقناہم ينفقون بڑا عام لفظ آئی ينفقون کہا گیا. مگر ينفقون خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بڑے ہیں خرچ کرتے ہیں ٹیلی ویژن والے وہاں جا کر کے وہ جو سنیمے ہوتے ہیں سنیمے انہیں جا کر کے پیسے دیتے ہیں سنیما دیکھتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون نہ بنا وہ بھی تو خرچ کرتے ہیں. بلا لیا ڈھول ڈھمکے والوں کو لاؤ جی ان کو دیتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون بنا. اسی طریقے سے یہ روزہ بناتے ہیں یا قبریں پکی بناتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون نہ بنا. اسی طریقے سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. ٹیلی ویژن لے لیا VCR لے لیا. مما رزقناہم ينفقون. نہیں یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ یاد رکھو. علامہ جساس نے لکھا ہے کہ جو خیر کہ وہ خیر اور شر دونوں سے متصف ہو سکتا ہو جب وہ مطلق بولا جاتا ہے مراد اس سے خیر والا معنی مراد ہوتا ہے شر والا معنی مراد نہیں ہوتا. تو ينفقون فی سبیل اللہ یہ خیر والا معنی ہے. تو ينفقون فی سخط اللہ ينفقون فی سخط اللہ یہ شر والا معنی ہوا. تو یہاں ينفقون مطلق آیا ہوا ہے نا. یہاں مراد ہے ينفقون فی سبیل اللہ فی سخط اللہ نہیں وہ معنی نہ لیں گے. یہ علامہ جساس نے قاعدہ لکھا ہے. اب اس میں 11ویں آ گئی. تیجا فاتحہ 40واں آ گیا. نکل گئے یہ کیونکہ یہ فی سخط اللہ ہے فی سبیل اللہ نہیں ہے. کیونکہ نظر غیر اللہ ہے. یہ انفاق فی سخط اللہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ. مجھے ينفقون سے مراد مرزا اور نظیر الدین مراد آبادی اس نے ترجمہ احمد رضا خان کے اوپر حاشیہ لکھا. اس نے کہا فائدہ نمبر 7 مسئلہ 11ویں فاتحہ تیجا 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں. صدقات نافلہ ہیں. یہ صدقات نافلہ ہے نا. تو حضور کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کرام کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ. اگر ان کو علم تھا وہ تو ہر خیر میں سبق ہونا ہے. ہم سے سبقت لے جاتے تھے. وہ کیوں نہ سبقت لے گئے اس بات. مگر چونکہ نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا معلوم ہوا یہ کار خیر نہیں ہے. اس کو نافلہ میں شمار کرنا یہ تمہاری خوش فہمی ہے. حقیقت یہ ہے 11ویں تو نظر غیر اللہ ہے. تم اس کو مولویوں کے سامنے جب قبضے میں آ جاتے ہو مولویوں کے اور مولوی تم کو یہاں گردن میں ان سے پکڑ لیتے ہیں یہ صدقہ ہے جی. وہاں یہ صدقہ کہنے لگ جاتے ہیں. عوام الناس کو کہتے ضرور دو جی نہیں تو تمہاری بھینسیں جو ہے نا وہ بجائے دودھ کے خون نکالنے لگ جائیں گی. یہ ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو پھر یہ نظر غیر اللہ کی نہ بنی جی. نافذار اللہ کو سمجھا تم نے. نافذار تو غیر اللہ کو سمجھا. حالانکہ ادھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ جس کا معنی یہ ہوتا ہے لا نافع ولا ضار ولا موتی ولا مانع ولا معز ولا مذل الا اللہ. نافذار صرف اللہ کی ذات ہے. مانع اور موتی اللہ کی ذات ہے. معز اور مذل صرف اللہ کی ذات ہے. تم نے یہاں مانع اور موتی سمجھ رکھا کس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ وہ دودھ دے گا نہیں تو خون دے گا. وہ تمہارا نقصان کر دے گا کہ تم نے 11ویں نہ دی اور 11ویں دی تو تمہارے مال میں بڑا فائدہ ہوگا بڑی بڑھوتری ہوگی. یہ تو شرک ہوا. تو مما رزقناہم ينفقون میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ صدقہ نفلی ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں بلکہ انفاق فی سخط اللہ ہے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے یؤمنون بالغیب اس میں رد ہو گیا فرقہ میمونیہ کا. شاباش جزاک اللہ. رد ہو گیا فرقہ میمونیہ کا. جو میمون حجزی اس کے متبع ہے وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے نا یہ بالکل ایمان بالغیب ہے ہی غلط بات. ایمان بالغیب کوئی چیز نہیں. جزاک اللہ. چیز اس میں رد ہے فرقہ سالبیہ کا.
کہ ایمان فرض مجہول ہے جس کی کوئی دلیل قطعی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیز رد ہے فرقہ شاکیہ کا جو کہتے ہیں ہمیں شک ہے اپنے ایمان کا، ہمیں یقین کوئی نہیں ہے. آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس میں رد ہو گیا فرقہ تارکیہ کا جو کہتے ہیں کہ ایمان کے سوا کوئی عبادت فرض کوئی نہیں، بس ایمان ہی ہونا چاہیے، ایمان آگے بیڑے پار، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے میں سے دیتے رہتے، یعنی فی سبیل اللہ، لا فی سبیل اللہ. تو نعیم الدین مراد آبادی کی تردید ہو گئی. اور میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. لمبی چوڑی باتیں کروں تو ذرا وقت زیادہ ضائع ہوگا. آگے چوتھی صفت آ گئی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر کیا چیز اتاری گئی ہے؟ ما عام ہے، کتاب اللہ اتاری گئی ہے نا، اور کتاب اللہ کی تشریح بھی اتاری گئی ہے کہ نہیں؟ وہ کتاب اللہ اور کتاب اللہ کی تشریح یعنی حدیث اس سب پر ایمان لاتے ہیں. اس میں رد ہو گیا پرویزیہ کا. تو پرویزی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جو تم تشریح بشریح کرتے ہو ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو خدا نے ماں کا لفظ عام کہا، عموم. العبرۃ بعموم اللفظ، عموم لفظ کا لحاظ ہوتا ہے، اور کوئی استثناء ہوتا تو پھر تو الگ بات تھی. یہاں استثناء تو کوئی نہیں، لہذا ماں سے سب مراد ہے. جو کچھ حضرت کی ذات پر نازل ہوا ہے سب اس میں آ گیا. وما انزل من قبلک، اور ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں. جو چیزیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو پیغمبروں پر نازل ان سب پر ہمارا ایمان ہے. تو ایمان ہے تو پھر ان پر عمل کرو، کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایمان لانا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں جو وہ کتابیں اتری تھیں برحق ہیں. اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم تورات والے دور میں ہوتے تو ہم تورات پر عمل کرتے. اگر ہم انجیل والے دور میں ہوتے ہم انجیل پر عمل کرتے. اب ہم اس دور میں ہیں، نبی آخر الزمان کا دور ہے. اب اس میں ہمیں حکم ملا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ٹھیک ہے نا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف جو اب نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو. اب ہمیں یہ حکم ملا ہے. اگر وہ یہ حکم ملتا کہ ان پہلوں پر بھی اتباع کرو تو ہم اس پر بھی عمل کرتے، ضرور اتباع کرتے. مگر خدا نے ہمیں کہا کہ پہلے کتابیں نہیں، اب اس پر عمل کرو. اس بات سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور باقی ایمان ہمارا یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں جو وہ کتابیں اتری تھیں وہ برحق تھیں، اور وہ رسولوں نے برحق کتابیں کہی ہیں، اور ان پر عمل کرنا اس وقت تو فرض تھا. یہ ہے ما انزل من قبلک کے ایمان لانے کا مطلب. آگے آیا وبالآخرۃ ما انزل الیک، یہاں مانا کیا ہے جی احمد رضا خان نے، جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. اے محبوب تمہاری طرف اترا جو تم سے پہلے اترا. تمہاری طرف اترا، کوئی سمجھ آئی بات کی؟ جو تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. اب سنو ایک بات. ماہ طیبہ کوٹنی لوہارا چھپی ہوئی سن 1961 کا اگست سن 1961، صفحہ 6. اس پہ اس نے عبارت لکھی ہے، اردو زبان میں کسی بڑے شخص کو تم یا تو کے ساتھ مخاطب کرنا بے ادبی ہے. یاد رکھو اس چیز کو. کوٹلی لوہارا ایسے سیال کوٹ میں ہے، وہاں کا ایک مولوی بریلوی ہوا ہے جو احمد رضا خان کا بڑا عاشق تھا. بشیر احمد کے کیا نام ہے اس کا؟ اس کا رسالہ نکلتا تھا ماہ طیبہ. وہ اس کے کچھ رسالے میرے پاس موجود ہیں، ان میں سے میں نے یہ نکالا ہے. اگست سن 1961 صفحہ 6. اردو زبان میں کسی بڑے شخص کو تم یا تو کے ساتھ مخاطب کرنا بے ادبی ہے. اب احمد رضا خان نے ترجمہ
ترجمہ کیا ہے مام سے لے کا مام من قبلک، جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، بے ادبی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب رضا خان بے ادب ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمیں کہتے ہیں تم گستاخ ہو، بے ادب ہو، ہے جی؟ خود ان کا اپنا آدمی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم بہت بڑا گستاخ، بہت بڑا بے ادب ہے۔ اس کا عاشق ہے جی ادھر اس کا عاشق ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ اب منعم علیہم جو ہے نا ان کا ذکر ہی آ رہا ہے۔ ایک بات اور بھی کرتے ہیں، بالآخرۃ ہم یوقنون، الآخرہ صیغہ صفت کا ہے، صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ وہ موصوف کیا ہے؟ الدار الآخرہ۔ سارے قرآن میں پڑھ لو آخرت آخرت آخرت، الدار الآخرہ، کہیں تصریح آتی ہے ولدار الآخرۃ، کہیں آتا ہے ولدار الآخرۃ، اور کہیں صرف الآخرت آتا ہے۔ الآخرت سے کیا مراد ہوا جی؟ بعض القرآن یفصل بعض، قرآن اپنی تفسیر آپ ہی کر جاتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے ولدار الآخرہ، دار آخرت یعنی پچھلا آنے والا گھر جو ہے نا اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایقان سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ اس پر دل و جان سے اعتقاد ہو اور تعقل اور احساس اور ادراک اور ارادہ سب اس کے آگے مسخر ہو جائیں، یہ ہے یقین، سب تابع ہو جائے اس کے۔ سرسری رائے اور ظن اور تخمین کا نام یقین نہیں ہے، ایک گمان ہوتا ہے، اس میں جزم کامل شرط ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ الدار الآخرہ، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں مرزا گاما کہتا ہے کہ یہاں سے مراد ہے نبوت الآخرۃ ہم یوقنون، بالنبوت الآخرۃ ہم یوقنون، جو آخری نبوت ہے نا اس پر میرا ایمان ہے۔ میں لکھیے یہاں کہ میں نے ایک دن پہلے وہ آپ یہی مانا کر الحکم ایک رسالہ نکلتا تھا ان کا قادیان سے، اس میں اس نے لکھا خود کہ الآخرت جو ہے نا یوم آخر مراد ہے، اس نے خود لکھا، اور پھر بعد میں پھر اس بات سے پھر گیا کہ میں سوچتا رہا یہ کیا بات ہے کہ پہلے نبیوں کا بھی ذکر ہوا، ان کی کتابوں کا، اس وحی کا ذکر ہوا، حضور پاک کے بعد جو وحی ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا، اور وہ جو پچھلی نبوت اس کا کیوں نہیں ذکر ہوا؟ تو پھر میں سوچتے سوچتے مجھے الہام ہوا، معلوم ہوا کہ آخرت مراد وہی پچھلی ہے، پچھلی نبوت وہ مراد ہے، وہ مرزا گامے والی، اس پر یعنی یقین رکھتے ہیں، یعنی جو مرزا گامے کی وہی پر یقین کرے گا وہ تو مومن ہے، جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ یہ اسے لکھا بات، اندازہ لگاؤ یہ حال ہے ان لوگوں کا، یہ اپنی طرف سے یعنی یہ الہام، اس کا نام الہام رکھ دیا۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہی اس کی طرف نہیں ہوتی اور پھر کہتا کیا ہے کہ میری طرف وہی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، لہذا یہ اظلم ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک کا اسم اشارہ ہے مسند الیہ، اس سے پہلے اشارہ کس کی طرف؟ متقین کی طرف ہو رہا ہے، جن کی صفات پہلے ساری ذکر ہوئی ہیں، اور یہ معنی کا مسئلہ ہے کہ جس وقت پہلے تمام صفتیں موجود ہوں اس کے بعد پھر جملہ لایا جاوے کہ جس کا مسند الیہ اسم اشارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اولئک الموصوفون بهذه الاوصاف، وہ جو کہ ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں، یؤمنون بالغیب بھی ویقیمون الصلاۃ بھی مما رزقناهم ينفقون بھی والذین یؤمنون بما انزل من قبلک بھی بالآخرۃ هم یوقنون بھی، ان وصفوں کے ساتھ جو متصف ہیں، ایسے لوگ، ایسے متقی، ایسے منیب، ان صفتوں والے، میرے چچا ترجمہ کرتے تھے، وہ لوگ عام ترجمہ میں تو اولئک کا وہ لوگ لکھا ہوا ہے کہ نا، دیکھ لو ترجمے سارے، میرے چچا ترجمہ کرتے تھے ایسے لوگ،
جو ایسے لوگ ان صفتوں والے جو ہیں. ہاں جو معنی کے مطابق ترجمہ ہوا کہ نہ ہوا. ہمارے حضرت جی جو ہے نا وہ ترجمہ جب کرتے معنی کو ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سے سیکھا انہوں نے. جی فرمایا کہ ایسے لوگ جو ان وصفوں کے ساتھ متصف ہیں علی ہدن وہ ہدایت کے اوپر قائم ہیں, ہدایت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں. یوں سمجھو ہدایت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں. ہدایت کا گھوڑا ان کو سیدھا بھگاتا جنت کے اندر لے جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں. بھائی مل ربہم وہ ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یہ ہدایت پتہ نہیں کہاں سے پائی انہوں نے. ہدایت رب کی طرف سے ہے. علی ہدن یا تو علی ہدن کو خبر ایک کر لو اور مل ربہم دوسری خبر کر لو. ٹھیک ہے نا جی. یا یہ حال صفت بنا لو. ہدایت ایسی ہدایت جو کہ آنے والی ہے, ہدایت حاصل ہونے والی ہے, وہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے. تو اس کے اندر رب کا لفظ لایا گیا ہے. خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا کہ ہدایت دے دی اور وہ آگے بڑھی, اضافہ ہوا. پہلے انابت تھی, پھر وہ ربوبیت کی وصف نے عمل کیا اور وہ انابت ہدایت کے دائرے میں آ گئی. پھر ہدایت سے آگے ربوبیت ہوئی تو وہ ہدایت جو ہے وہ استقامت کے مقام پہ پہنچ گئی. پھر وہ ربوبیت آئی, وہ استقامت جو ہے وہ رب قلب کے مقام پہ پہنچ گئی. اور ایسے لوگ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ہم المفلحون وہی ہیں جن کی محنت مار آور ہو چکی ہے. جن کی محنت ہو دنیا میں عمل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا پھل لایا کہ قیامت کے دن جنت میں پہنچیں گے. یہ ان کی محنت کا پھل ہے. مفلحون فلاح سے ہے. فلاح ہے زمین پھاڑنا. فلاح کا مطلب زمین پھاڑنا. یہ جو لوہا ہوتا ہے نا ہل کے نیچے وہ زمین پھاڑتا ہے اس کو کہتے ہیں فالح. آلہ زمین پھاڑنے کا فالح. ہم کیا کہتے ہیں فالح. ہم کہتے ہیں فالح. عرب کہتے ہیں فالح. آلہ زمین پھاڑنے کا. تو پھر وہ زمین کو ہم نے پھاڑا, پھر اس میں ہم نے بیج ڈالا. وہ جو جڑی بوٹیاں تھی وہ تو نکل گئی نا, اب زمین نرم ہو گئی, اس میں بیج ڈالا, توحید والا بیج ڈالا. ٹھیک ہے, توحید والا بیج ڈالا ہم نے. پھر اس کے بعد اس کو پانی دیا, اعمال صالحہ والا پانی دیا ہم نے. اور پھر اس کے اندر باڑ لگائی منہیات والی تاکہ کوئی شیطان کوئی جن آ کر کے اندر حملہ نہ کرے. یہ سارا کام. پھر اس کے بعد ہم اس کو پانی دیتے رہے, عملیات والا دیتے رہے. او درخت بن گیا, بہت بڑا پھلدار درخت بن گیا ہے. وہ ہمیں پھل کم ملے گا, قیامت کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. کہ ہم سردیوں میں گندم بوتے ہیں اور گرمیوں میں کاٹتے ہیں اور گھر میں لاتے ہیں. یہ موسم ہے نا, یہ موسم دنیا کا ہے, وہ موسم جو ہے آخرت کا ہے. دنیا کے موسم میں ہم محنت کریں گے اور آخرت کے موسم میں ہمیں اس محنت کا پھل ملے گا. تو محنت ہماری بار آور ہوئی, پھل دیا اسے یا نہیں دیا. یہ مفلح کا اصلی حقیقی معنی ہے. اولئک هم المفلحون وہ ایسے لوگ جو ہے نا ان کی محنت بار آور ہوگی. اب حاصل معنی کر لیتے ہیں کامیاب ہے. ایسے لوگ کامیابی حاصل معنی ہے. اصل معنی اس کا جو ہے نا لفظی لحاظ سے بار آور ہونے والا معنی ہے. اولئک هم المفلحون. یہ کیا بن گیا جی؟ یہ منعم علیہم کا ذکر ہو گیا. منعم علیہم جن کی یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. آگے مغضوب علیہم کا تذکرہ آتا ہے. مغضوب علیہم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خلاصہ پہلے کا یہ ہوا یہ کتاب ہادی ہے. یہ کتاب ہادی ہے مگر ہادی ان کے واسطے ہے جو ضدی نہ ہوں. اور وہ آگے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو جن میں تین صفتیں پائی جاتی ہیں: ایمان بالغیب, اقامت الصلاۃ, انفاق فی المال فی سبیل اللہ. دوسرا قسم وہ ہے جو اپنی کتاب اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے ہیں مگر پہلی کتابوں پر بھی, جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام. یہ دوسری تقریر ہے. عبداللہ ابن سلام پہلے تورات پر ایمان تھا نا ان کا, پھر اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے, یہ بھی اس میں داخل ہو گئے.
اچھا، یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے نا یہ ہدایت یافتہ اور یہ ان کی محنت برابر ہوگی، جنت ملے گی. یعنی اللہ اس کتاب کی برکت سے راہ راست دکھاتا بھی ہے اور راہ حق پر لے بھی آتا ہے دو فرقوں کو. ایک تو وہ جو اتقاء کریں ضد اور استقبال سے، یعنی ضد نہ کریں، غیبی بات سے استنکاف نہ کریں، اللہ کی درگاہ میں عاجزی کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا بھی مانگتے رہیں، اور ہم ہر وقت ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں. اور اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، دفع عذاب کے لیے بھی صدقہ کرتے ہیں، جو عذاب ان لوگوں کے لیے مہیا ہے جن کو یہ نعمت نہیں ملی. دوسرا فرقہ وہ ہے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لایا اور اس پر عامل رہا، پھر جب قرآن شریف آ گیا تو قرآن شریف پر بھی عمل شروع کر دیا اور آخرت میں پورا پورا یقین ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے. جملہ مستانفہ علم بیان میں جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا. جملہ مستانفہ علم بیان کے لحاظ سے جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا. سوال پیدا ہوا کہ جو کہ منیب ہیں ان کا تو حال تم نے بتا دیا کہ اللہ ذمر بے اولاد مفلحون، اور جو نہ مانے ضد کریں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا جواب دیا. جواب بھی ہو گیا سوال کا اور ذکر ہو گیا مغضوب علیہم کا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کہ ضدی ہیں، کفروا ضدی ہیں، ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے بات، باوجود عقل ہونے کے، سمجھ ہونے کے، کان آنکھ والا ہونے کے باوجود، پیغمبر کے بار بار ان کو بات سنانے کے، تقریر سنانے کے باوجود، کتاب ایسی کتاب اتری ہے جو کہ ہدن ہے، مجسم ہدایت ہے، پھر بھی وہ ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے. ہاں جہادو، انکار کرتے ہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر، تجھ پر نا، تیرا تو فائدہ ہے، تو جتنی محنت کرے گا تجھے تو پھل ملے گا. یہ ان پر، یہ اعلیٰ ضرور کے لیے ہوتا ہے نا، ان پر برابر ہے. انذرتہم یہاں مصدری معنی کر لو، انذارک ایاہم، تیرا خبردار کرنا ان کو. انذار کے میں نے خبردار. ہاں اس کے اندر اعلام بھی ہوتا ہے اور تحویل بھی ہوتی ہے. اعلام اور تحویل یہ مفسرین نے معنی کیا ہے انذار کا. تو وہ انذار کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ایسا معنی کرو چھوٹلو سا جو کہ دونوں باتوں کو حاوی ہو. میں چنیوٹ میں بچہ تھا، اس وقت تو پہرا دینے والے سپاہی ہوتے تھے. آج کل تو میرے خیال سپاہی کو نہیں پہرے دیتے، وہ پہرا دینے والے وہ سپاہی ہوتے تھے. وہاں ان کی چوکی تھی، اس چوکی سے میں رات کو ان کے حاکم کے حکم سے یہ تھا کہ ہر محلے میں گھوم جاؤ اور وہاں پہرا دو. تو وہ پہرا دیتے تھے تو کہتے تھے خبردار خبردار، چور چکتا جو کچھ بھی ہے وہ سنتا آ گیا سپاہی، خبردار ہو جانا چاہیے. وہ خبردار کا لفظ ایسا ہے جس میں اعلام بھی ہے اور تحویل بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ یہ معنی استادوں نے کیا تھا. برابر ہے ان پر تیرا ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا، تو ان کو خبردار کرے یا نہ کرے. ڈرانا یا ڈرانا معنی عام لکھتے ہیں علماء کرام، ٹھیک ہے نا، مگر یہ معنی زیادہ موزوں رہے گا یہاں. کیوں؟ اس میں مفسرین لکھتے ہیں الاعلام والتحویل. اعلام اور تحویل خبردار ہونے کے اندر ہے، یہ دونوں باتیں آ گئی ہیں. تو ان کو خبردار کرے یا نہ کرے، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے، نہیں ایمان لانے کے، ایمان لانا چاہتے ہی نہیں، وہ ان کا دل ہی نہیں کرتا ایمان لانے پر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ ہے کون؟ مغضوب علیہم، جو ضدی لوگ ہیں. کیوں ایمان نہیں لانے کے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو پھر جبر ہو گیا. اچھا یہ تو جبر ہو گیا، جبر نہیں بنتا اس واسطے کر کے کہ خدا نے ان کو کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، دل دیا، سب کچھ دیا، پیغمبر بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی،
اور پھر وہ ضد کرتے ہیں تو یہ جبر کیسے ہوا؟ جبر جب ہوتا جب یہ کوئی چیز نہیں خدا کا دیتا کہ تو مجھے محض واضح کر جا جہنم میں. یہ جبر نہیں ہے، یہ خبر ہے. یہ جبر نہیں ہے، یہ خبر ہے. اور یہ جباریت ہے، یہ جبر نہیں ہے، جباریت ہے کہ تمام چیزیں دے کر کے پھر یہ ان سے کام نہیں لیتا. جیسے ایک شخص ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، باندھ دیتا ہے، کئی دنوں تک باندھے رکھتا ہے، پھر ذرا کھولو، نظر آئے گا اس کو؟ کوئی نہ آئے گا. جو اللہ نے ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے، اس کا استعمال چھوڑ دے نا تو خدا بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے عقل کان وغیرہ سب خدا نے دیے، تو نے عادت سے کام نہیں لیا، تیرا عذر جو ہے مخلوق ہو گیا اور تیرا ایمان جو ہے نا اس کی قوت سلب ہو گئی. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا ہوا. وہ آپ کو کل ہی بتایا تھا خدا نے یوں نہیں مور ماری جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو. اس کی مثال ہم بتاتے ہیں. ایک شخص ہے کمرے کے اندر موجود ہے، دروازہ کھلا ہے تو روشنی اندر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو منور کر دیتا ہے. باہر سورج نکلا ہے اور دروازہ کھلا ہے، اندر کوٹھے میں روشنی جا رہی ہے. یہ روشنی کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے. اور سورج جو ہے یہ ایک واسطہ ہے درمیان. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ دروازے بند کر کر دیا. اس میں اللہ کا قصور ہے؟ دروازہ تو انہوں نے خود بند کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اندھیرا کر دے گا. اب وہ کہے کہ خدا نے اندھیرا کیوں کیا ہے؟ یہ خدا کی غلطی ہے والی غلط باللہ. غلطی تیری ہے، خدا کی غلطی کوئی نہیں. تو نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ نہ دروازہ بند کرتا نہ اندھیرا ہوتا. تو نے خود دروازہ بند کر دیا، خدا نے اندھیرا کر دیا. یہ ایسی مثال ہو گئی کہ خدا نے آواز دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں. تیرا فرض تھا کہ ان عقل سے کام لیتا، کانوں سے کام لیتا، آنکھوں سے کام لیتا. تو نے بجائے کام لینے کے الٹا ان کو ذل میں آ کر کے، انعام میں آ کر کے ان سے کام ہی نہیں لیتا. تو یہ تیری غلطی ہے، یہ خدا کی غلطی کوئی نہیں. خدا کی غلطی نعوذ باللہ من ذالک. ہاں تب تو کہہ سکتا تھا. ہم تو کہتے ہیں کسی وقت میں کوئی غلطی نہیں، خدا جو چاہے کرے. مگر تو غلطی خدا کی ضرب نکالتا نا کہ خدا تجھے کان نہ دیتا، آنکھیں نہ دیتا، سمجھ نہ دیتا، دل نہ دیتا، عقل نہ دیتا، پیغمبر نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ بھیجتا، تب تو کہہ سکتا تھا. ہم تو تب بھی نہیں کہہ سکتے تھے. ہم تو تب بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ خدا خود مختار ہے، جو چاہے کرے، وہ مالک ہے. تو البتہ اس وقت اعتراض کر سکتا تھا، مگر اب تیرے اعتراض کرنے کا حق کوئی نہیں رہا. یہ جبر نہیں ہے، یہ ہے جباریت. اس کو جباری نہ جبرو مان اے جباریت، مان اے جباریت رازاریت. جباریت ہو تو ہاں تو یہ ہے نا کہ تو ظاہر کر کو عاجزی کر، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. یہ جباریت تو برحق ہے، جبر کوئی نہیں. خدا جبر نہیں کرتا. خدا تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم مجبور کر کے کسی کو اسلام پر نہیں لا سکتے. لا اکراہ فی الدین، ہمیں بھی یہ کہتا ہے کوئی اکراہ نہیں.
خدا نے قد تبین الرشد من الغی، جو سیدھا راستہ ہے ٹیڑھے راستے سے بالکل سامنے آ گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھے راستے پر دیکھ کر کے جو شخص چل پڑے گا سیدھے راستے پر تو کامیاب ہو جائے گا. اور جو ٹیڑھا راستہ اس نے اختیار کر لیا اپنی مرضی سے، اور کسی نے کہا آج میں جا میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، ہاں میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، اور بھائی غلط راستے میں جا رہا ہے، وہاں بہت بڑے کانٹے ہیں، وہاں موذی جانور ہیں، تو ادھر کدھر جا رہا ہے، جا میں تیرے ساتھ جاتا ہی نہیں، ٹیڑھا سے ٹیڑھا ہی صحیح، غلط راستے میں جاتا ہے. یہ اصل میں ہے اس کی غلطی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بیکار کر دیتا ہے. آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بیکار کر دیتا ہے. اس لیے جب کسی کو بدی کے بد انجام سے ڈرایا جائے اور پرواہ بھی نہ کرے بلکہ بدی میں اور ترقی کرتا جائے، اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اس کی سمجھ ماری جاتی ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو بیان تھا مغضوب علیہم کا. پہلے منعم علیہ ان کا ذکر تھا، اس کے بعد اب مغضوب علیہم کا بیان ہوا 2 آیتوں میں. اب آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو ظالمین ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ الذین کفروا جو ہے نا، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ کافر لوگ مراد ہے. من الناس کافر لوگ، وہ الناس میں وہ نہیں آتے المتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ نہیں آ رہے. الناس سے مراد یہ کافر. ان کافروں میں ایک قسم کافروں کی یہ بھی ہے، ایک تو کافر ہیں جو ضدی ہیں، اور بعض ایسے کافر ہیں جو ضدی تو نہیں ہیں پر وہ مصلحت کے کافر ہیں. کہتے ہیں کہ مصلحت اس میں ہے جی، جیسے آج کل بھی مصلحت سمجھانے والے ہم کو ہیں، کہتے ہیں کہ تم مسئلہ بیان کرتے ہو پر مصلحت تمہارے سیدھا ڈنڈا مارتے ہو، تم سیدھا کلہاڑا لے کر کے سر میں ڈالا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ، من کما نہ کرو کچھ یہ لوگ کافر وہ ہیں یقولو جو یہ کہتے ہیں. یقولو واحد طرف لایا گیا ہے بلحاظ اس کے کہ من لفظ کے لحاظ سے مفرد ہے تو ضمیر مفرد کی راضی کی گئی ہے. آگے آمنا جمع لایا گیا ہے اس واسطے کہ من بلحاظ من کے جمع ہے، اس واسطے کہ آمنا لایا گیا ہے. دونوں رعایت رکھی گئی، یہ لفظ کی بھی اور معنی کی بھی. ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں یقولو. یہاں قول سے مراد کیا ہے؟ کلام 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کلام لفظی ہوتی ہے، ایک کلام نفسی ہوتی ہے. اور قضیہ ایک لفظیہ ہوتا ہے، ایک قضیہ جو ہوتا ہے وہ نفسیہ ہوتا ہے. دل کے اندر جو بات ہے اس کو بھی قضیہ ہی کہتے ہیں نا، وہ سوچ کر کے پھر منہ سے آپ نکالتے ہیں، وہ قضیہ لفظیہ ہو جاتا ہے. تو یہاں یہی ہے کہ منہ سے کہتے ہیں یقولو، منہ سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، جو سب سے پہلا ابتدائی ایمان کی جز ہے، اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخر، اور پچھلے گھر پر ایمان لائے، پچھلے گھر پر ایمان لائے. یہ پچھلے گھر پر ایمان لانا یہ آخری ہے. شروع میں اللہ پر ایمان اور چلتے 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 آخر کے دن پر بھی ایمان ہے. درمیان میں سب آ گیا نا، راشد مشرق مغرب کا مالک ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی یعنی اللہ پر ایمان لاتے چلتے 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 آخرت جو اس پر بھی اس کا ایمان ہے. یعنی تمام جتنی ایمانیات ہیں سب پر وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے. اب خلاصہ یہ نکلا تمام ایمانیات پر کہتا ہے میرا ایمان ہے. حالانکہ در حقیقت ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، ایمان کا ذرہ بھر بھی ان کے اندر وہ موجود نہیں ہے. یعنی دل سے ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے نا یہ تصدیق کا نام ہے جو فعل قلب ہے. یہ دل کا کام ہے تصدیق، اور تصدیق ان کے دل میں تو ہے نہیں. کیوں؟ خدا کو پتا ہے نا ان علیم بذات الصدور،
اللہ تعالیٰ تو دل کی باتیں جانتا ہے. خدا کہتا ہے ان کے دل میں ایمان کی ایک رتی بات بھی ایمان کی نہیں ہے. وما هم بمؤمنین. تو گویا کہ ان کی زبان اور ان کا دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جو زبان سے بات کرتے ہیں وہ اور کرتے ہیں, دل میں ان کے بات اور ہے. وما هم بمؤمنین. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جی؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ اپنے ذہن میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں. اللہ کو فریب کون دینا چاہتا ہے بھائی؟ اللہ کو تو کوئی نہیں فریب دے سکتا. اور بھائی مطلب یہ ہے کہ الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں وہ ان کو فریب دیتے ہیں. ان کو فریب دینا گویا کہ اللہ کو فریب دینا ہے. اس واسطے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی. اللہ کو تو کوئی فریب نہیں دے سکتا. فریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کرنا اور دل میں کچھ اور رکھنا, اور دوسرا سمجھے ظاہر کو, وہ اس کے اندرونی راز کو نہیں سمجھتا تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے. تو خدا تو سب کچھ جانتا ہے. خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس دھوکے کو نسبت اپنی طرف کی, کیونکہ جو وہ دھوکہ ایمانداروں سے کرتے ہیں, ایمانداروں سے دھوکہ کرنا گویا کہ خدا کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے گویا کہ خدا کے ساتھ. جس طرح ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جس طرح وہ مقام ہے اسی طریقے سے آئی ہے. یہ نہیں, یہ واقعہ تفسیری ہے. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, فریب بازی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں یخادعون الذین آمنوا, یہ واقعہ تفسیری ہو گئی. سمجھ آئی؟ یہی ان لوگوں دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں, ان کو دھوکہ دینا گویا خدا کو دھوکہ دینا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ اللہ پر بیعت کرنا ہے, اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. اچھا, وما یخدعون الا انفسهم. فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ کسی کو فریب نہیں دیتے سوائے اپنی ذات کے. اصل میں اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. جزاکم اللہ. اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم فریب دے رہے ہیں یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے, یہ ہماری کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. شعور ایسا باریک علم حاصل کرنا گویا کہ اس کے بالوں تک پہنچ جائے, چاک سے ہے. اب اس کی دلیل دیتے ہیں کیوں نہیں سمجھتے وہ, وجہ کیا ہے. اس کی علت بیان کی. وجہ اصل میں یہ ہے کہ قلوبہم مرض, ان کے دل میں حسد کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, جو آیت اترتی ہے وہ اور حسد ان کا بڑھتا ہے, جو آیت اترتی ہے اور حسد ان کا بڑھتا ہے. نزول قرآن سے اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. کسی نے کہا ہے مرض بڑھتا گیا جو دعا کی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں جتنی دعوت دیتا رہا ان کو الٹا یہ بھاگتے تھے, بھٹکتے تھے. یہ حالانکہ دعوت کی غرض تو ان کو بلانا تھا, بھگانا تو نہیں تھا. دعوت کی غرض تو یہ ان کو اپنی طرف ہو دعوت دی جائے, یعنی بلایا جائے کہ تم میری بات مان لو, بجائے اس کے کہ وہ اور نزدیک ہوں الٹا بھاگتے تھے. مگر کیونکہ جس قدر وہ بلائے جاتے تھے اسی قدر وہ دور بھاگتے تھے, اس لیے اس کو اس طرح کہا گیا کہ میری گویا کہ پکار اور میری دعوت جو ہے نا یہی گویا کہ بڑھا رہی ہے ان کو فرار کی طرف. حالانکہ یہ بات تو ہے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, دنیا کے اندر تو یہ حال ہے ان کا کہ ان کا مرض اور بڑھتا چلا گیا, اور قیامت کے دن ان کو عذاب علیم ہوگا, آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. ایسا عذاب, اس عذاب کو دکھ ہو رہا ہے, عذاب کو دکھ ہو رہا ہے. عذاب کو کیا دکھ ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کہے گا اکل بعضی بعضا, میرا بعض میرے بعض کو کھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایک آدمی کو مارتا ہے
تیرے ہاتھ کو درد ہو گیا تو اس بیچارے کا تو کچھ نکل گیا ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کو جب درد ہو رہا ہے تو وہ جو عذاب والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیوں عذاب علیم کیوں ان کو ہوگا؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بدلے ان کے جھوٹ کہنے کے. یہ بدلہ ان کے جھوٹ کہنے کا. جھوٹ کا بدلہ نہیں، جھوٹ کہنے کا بدلہ. جھوٹ کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر جھوٹ کہتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ ہم دل سے ایمان لائے ہیں. خدا کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جھوٹ کہا تھا انہوں نے. جھوٹ کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے جھوٹ کہا اس کی وجہ سے ان کو سزا. یہ نہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے سزا. جھوٹ سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. جھوٹ بولنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے یہ جھوٹی بات کہنا. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. خارجی مذہب کے لوگ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہذا جھوٹ بولنے سے ان کو عذاب علیم ملے گا. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ نہیں ہے. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس نقطے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے جہاں ترجمہ یہ کیا ہے بس سبب ان کے جھوٹ کہنے کے. جھوٹ کہنا اور جھوٹ بولنے میں بہت بڑا فرق ہے. اور ہمارے حضرت دادا استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ہمیں ذرا متنبع کیا. انہوں نے کہا شاہ جی کی عبارت سمجھو. شاہ جی کی عبارت کیا ہے؟ کیسا انہوں نے نازک فرق جو ہے نا وہ رکھا کہ جھوٹ کہنے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. قرآن سمجھاتے ہیں. اور احمد اللہ خان نے اس بات سے کہ بس وہ ان کے جھوٹ کے اب یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا جھوٹ کے کیا مطلب. جھوٹ کہنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، گول مول بات کر دینا. اوپر پھر صاحب لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا بڑا جرم ہے، یہ ہے وہ ہے، آگے وہ شروع کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ زمخشری کا مذہب اختیار کر لیا انہوں نے، اور زمخشری معتزلی ہوا ہے، لہذا یہ صاحب بھی معتزلی ہیں. آپ جمع نہیں کرتے ہیں ان باتوں کو. ان کا اعتراض جمع کرو کہ یہ اتنی باتیں ان کی معتزلوں کی پائی جاتی ہیں. یہ پہلا نمبر آ گیا کہ معتزلیوں کا مذہب ہے کہ جھوٹ بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو سزا جہنم کی ملتی ہے. اسی طریقے سے ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ جھوٹ بولنے سے بندہ جو ہے نا سزا یاب ہو جاتا ہے، اس کو عذاب علیم ملے گا. وہی معتزلی والا مذہب ہوا کہ نہ ہوا؟ الٹا جو اتبار کو جانتے ہیں معتزلی آتا ہے کیسے ہم کو جگہ جگہ انہوں نے لکھا یہ معتزلی ہیں. یہ فرق اہل محاورہ ہی سمجھتے ہیں، ہم تم نہیں سمجھتے. اہل محاورہ جھوٹ کہنے اور جھوٹ بولنے میں بڑا فرق کرتے ہیں. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اہل لسان ہیں، ہم تو پنجابی ہیں نا، پنجابی جگہ ہمیں کیا پتا جی. ہاں استاذوں نے فرمایا تھا پنجابی جگہ چھاچ پینے والے، آدھی چھاچ سر پر تو آدھی چھاچ منہ میں. وہی بات ہماری طرح ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم ان محاوروں کو نہیں سمجھتے. یہ محاورے وہ اردو دان ہی سمجھتے ہیں، ان کی اپنی بولی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہنا یہ کہ آمنا باللہ یہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم ملے گا. جھوٹ بولنا فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بولنا اور چیز ہے. کوئی بات خلاف واقع کہتی، کوئی بات خلاف واقع کہتی تو جھوٹ ہوا. جھوٹ کا معنی یہی ہوتا ہے نا، خلاف واقع بات کہنا، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹ بولنا. جھوٹ کہنا یہ جو یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، یہ جو قول ہے ان کا، یہ قول جھوٹا ہے. اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی. اب ٹھیک ہوگی جی؟ ہم تو یہی کچھ سمجھ سکتے ہیں جی. ہے نہیں نہیں جھوٹ کہتے تھے یعنی آمنا باللہ والیوم الآخر زبان سے کہتے تھے آمنا، ایمان کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کے، یعنی دل میں ہماری یہ بات ہے، حالانکہ دل میں ان کی بات نہیں تھی تو جھوٹ کہہ رہے تھے نا. یہ بات تصدیق کوئی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تصدیق ہے. تصدیق دل کا کام ہے. اچھا اب ان کی خواص سے بیان فرماتے ہیں. ان لوگوں کی خواص سے سنو. جب عذاب زیادہ ہو جائے تو عذاب معافی نہیں ہوتا
جیسے کہ انسان کو سوچے لگنے شروع ہو جائے. یہ یہاں کے حالات ہیں دنیا کے. یہ دنیا کے دیکھو یہ دنیا کے حالات ہیں. قیامت کے دن خدا فرماتا ہے کہ زدناہم عذابا فوق العذاب. اگر محسوس نہ ہو تو پھر وہ عذاب تو کوئی نہ. تو خدا کہتا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب. یہ دنیا کے حوادث جو ہے نا ان کا اور طریقہ ہے اور وہاں جا کر کے کچھ اور ہو جائے گا. یہ ہوگا نا عذاب حریف کے لیے عذاب ایسا ہوگا جو عذاب محسوس ہوگا. عذاب محسوس ہوتا ہے کہ دنیا والی حالات نہیں ہے لیکن دنیا میں اگر چھوٹے نہیں رہ جائیں آتا ہے پتا نہیں لگتا. مگر وہاں عذاب جو ہوگا نا وہ محسوس ہوتا رہے گا اور زیادہ محسوس آہستہ آہستہ اور زیادہ محسوس ہوگا اور زیادہ محسوس ہوگا. زدناہم عذابا فوق العذاب. ہم ان کی دکھ جو ہے نا بڑھاتے چلے جائیں گے دکھ کے اوپر اور دکھ کے اوپر اور بڑھتے چلے جائیں گے. یوں ہی سلسلہ ترقی پذیر ہوتا چلا جائے گا. جس طرح یہاں انکار اور صرف جو ہے نا ان کا ترقی پذیر ہے اسی طریقے سے وہاں ان کا عذاب بھی اس کے مطابق وہاں ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ان کو جزا موافق ان کے اعمال کی ملے گی نا. ہاں اس جھوٹ کہنے سے اسلام کا وہی جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ مراد ہے. یعنی عذاب حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے نہ مطلق جھوٹ بولنے کی. حضرت شاہ صاحب کو اسی باریک فرق پر متنبع فرمانا منظور ہے. جو یکذبون کمانا جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں. فجزاہ اللہ ما ادق نظرہ. حضرت شاہ بلند رحمۃ اللہ علیہ. تو اس سے رد ہو گیا ترجمہ کنز الایمان اور خزائن العرفان کا. وہ متنوع والی بات تھی. بدلہ ان کے جھوٹ کا آگے کہا ہے. بدلہ ان کے جھوٹ کا یہ اوپر نعیم الدین مراد آبادی نے یہ لفظ لکھا. زمخشری معتزلی کا قول یہ ہے. اصل میں مواہب الرحمان نے لکھا ہے کہ یہ تو معتزلیوں کا قول ہے کہ جھوٹ بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور عذاب عظیم ان کو ملے گا. تصفیۃ العقائد اس کے اندر بھی یہ بحث چلی تھی سید احمد خان کے ساتھ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. نسائی ہے اس کے اندر لکھا باب من قاتل فی سبیل اللہ فارتد علیہ سیف فقاتلہ. رسول اللہ نے فرمایا کاذبو. اس کاذبو سے کافر تو نہیں ہوئے نہ وہ اسلام سے نکلے. تو پھر معلوم ہوا کہ معتزلہ کا قول غلط ہے. قرآن کی بھی خلاف ہے اور حدیث کی بھی خلاف ہے. نسائی جلد دوسری صفحہ 59 اور 60. بھائی لا تفسدوا